جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی مجھے یاد نہیں رکھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو بہت تنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ انہیں زندگی تنگ ملتی ہے، تنگ۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا، مٹی سے بنانا، ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا، اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں۔ دیکھیں جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا۔ ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، جب پاکستان بنا تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ بھئی وہیں رہتے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھئی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی، جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے نا سوال۔ بھئی ایک کام کیا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا گویا، کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، بھئی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا؟ واہ بھائی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی۔ وہ جیسے ہے نا، ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں، کوئی بلڈر ہوگا بڑا۔ دوسرے نے کہا آئی ایم، کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا، آئی ایم مثلا بلڈر نہیں کراٹے مین کا، آئی ایم بروس لی، ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی۔ تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری، نا یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے، اینڈ آئی ایم کیا ہوں؟ سوری۔ تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے، 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے، باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تو بڑی قربانیاں لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے۔ اب آپ اگر کہیں کہ بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے، تو گورنمنٹ کہتے ہیں آئی ایم سوری، وی آر سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ جواب درست ہوگا؟ بھائی غلط ہوگا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اس مکھی کو کوئی کنٹرول کرے یار، یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس میں۔ تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں، یہ ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ تو بے انتہا نفیس تھے، ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی، تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا۔ وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی، آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا، واللہ عالم۔ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے، کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف۔ آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی، اب تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ، آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اور کھایا کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔
ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا. ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی, اب نہیں ہے. اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا. جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے. دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں. غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی, نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی. میاں کچھ اور چاہ رہا ہے, بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے, تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر, صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے, بچوں کو کیا بنانا ہے, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے, وہ اداکار بنانے کے چکر میں. دونوں کے جب ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ, تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے, وہ فسادی بن جاتا ہے بس. تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیج رہے ہیں دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے, تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا. وہ شیطان ڈیڑھ ہوشیار, اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا, دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. مثلا اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا, اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے. آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے, تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا. درخت کھائے نہ کھائے, جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے. اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے, اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو, تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی. جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے, مگر جھگڑا ختم, دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا. دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے. اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ, اماں ہوا کہتی ہے نہیں کھاؤ, اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں ہوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے, تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا, وہ ختم ہونے والا نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے ہوتے, ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے, بھائی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, دونوں کی ایک رائے. اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے بھائی ساری چیزیں. اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں, حلال لذتیں اللہ نے حلال کی ہیں, ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو, شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات, یہ ثمرہ حیات ہے, یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کے جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی, غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا, مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے. اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے. وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا, وہ لوگوں نے کہا گندم تھا, اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا. گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا. گندم کا درخت تھا کہتے ہیں. ابھی مجھے خیال آیا, ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت, لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا. مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں, مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا, تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے, باقی جو مرضی کھاؤ. تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے, ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی.
لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا، باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے، تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو۔ اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا، تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے، اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتیں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا۔ اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، میں کہتا ہوں جائز، فقہ حنفی میں جائز ہے۔ بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ پر جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق۔ اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہے دلائل۔ تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا، اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے۔ لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں، وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے۔ جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ باد، اور امام ابو حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے۔ خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا، قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے، نمایاں ہونے کا۔ جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا۔ ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے، آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا، اخبار میں نام آئے گا، شہرت ہوگی۔ آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں، نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو، اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں میں ہوں صحیح، تو پھر آپ کی دکان چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی 3 طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسلک 100% غلط ہے۔ 3 طلاق میں تو ان سے فتویٰ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں، دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو اب دیکھیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں، تو وہ صحیح مطلب تھا۔ لیکن شیطان نے کیا کہا، بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے، تو اب یہ نہ کھائیں، اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھئی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اب آپ یہ والا کھا لیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا، انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے، کھا لیں گے، اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا، تو نے تو یہ والا کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے نا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے۔ تو اب جیسے ہی کھایا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے، اللہ نے لباس چھین لیا۔ دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا، لباس چھین لیا، میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے۔ حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں، اس سے انسان کو شرم آتی ہے۔ اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں، نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے نہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا، بے لباس ہونا، یہ کیا ہے، سزا ہے۔ تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں۔